بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول میں مصنف علیہ الرحمن نے یعنی ماتن نے فرمایا تھا ما خرج من السبیلین او غیرہ ان کان نجسا سالا الی ما یطہر، کہ جو چیز سبیلین سے نکلے یا غیر سبیلین سے نکلے، غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز نجس ہو اور بہہ جائے ایسی جگہ کی طرف جس کو حکم تطہیر لاحق ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس عبارت میں لفظ آیا تھا الی ما یطہر، تو اب الی ما یطہر کی قید مصنف نے کیوں لگائی؟ کہ وہ گندگی ایسے حصہ بدن کی طرف بہے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ یہ قید مصنف نے کیوں لگائی؟ اس قید کا فائدہ یہاں سے شارح بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے جو میں نے درس میں بتا بھی دیا تھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گندگی نکلی غیر سبیلین سے مگر اس کا بہنا ایسی جگہ کی طرف نہیں ہوا جس کو حکم تطہیر لاحق ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلاً آنکھ کے اندر دانہ تھا یا کان کے اندر دانہ تھا اور وہ دانہ ٹوٹ گیا اور اس سے نکلنے والی رطوبت کان کے اندر چلی گئی یا آنکھ کے اندرونی حصے میں پھیل گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آنکھ کا اندرونی حصہ اور کان کا اندرونی حصہ ان کی تطہیر کسی چیز میں لازم نہیں ہے، نہ وضو میں اور نہ غسل میں، کیونکہ غسل میں ظاہر بدن کا دھونا فرض ہے، اسی طرح وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، ظاہری چہرے کا، اور آنکھ کا اندرونی حصہ یا کان کا اندرونی حصہ یہ ظاہری حصہ بدن ہے نہیں، تو ان کو حکم تطہیر بھی لاحق نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں وقولہ الی ما یطہر، ماتن کا قول الی ما یطہر احتراز عما اذا قشرت نطفۃ فی العین، یہ احتراز ہے اس صورت سے کہ جب آنکھ کے اندر کے دانے کو پھوڑ دیا فسال الصدید تو پیپ بہنے لگا بحیث لم یخرج من العین، اس طور پر کہ وہ آنکھ سے باہر نہ نکلا، لا ينقض الوضو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لأن داخل العین لا یجب تطہیرہ اصلا لا فی الوضو ولا فی الغسل، اس لیے کہ آنکھ کے اندرونی حصے کی تطہیر بالکل بھی لازم نہیں ہے، نہ وضو میں اور نہ غسل میں، اذ لیس لہ حکم ظاہر البدن، کیونکہ اس کے لیے ظاہر بدن کا حکم نہیں ہے، فالمعتبر الخروج الی ما ہوا ظاہر البدن شرعا، تو شرعاً وہ خروج معتبر ہے جو ظاہر بدن کی طرف ہو۔ وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَى مَا يُطَهَّرُ، اب یہاں سے وہی ماتن کی اس عبارت میں ایک بات اور بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماتن کا جو قول ہے إِلَى مَا يُطَهَّرُ، اس کے متعلق میں دو احتمال ہیں، متعلق بہی یعنی جس سے ہم متعلق کر سکتے ہیں ان الفاظ کو، اس میں دو احتمال ہیں۔ پیچھے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو خرج ذکر کیا ہے، ما خرج من السبیلین او غیرہ، خرج ذکر کیا ہے ان الفاظ سے پہلے، اور سآلا ذکر کیا ہے، تو اب یہ کہ الی ما یطہر یہ تو جار مجرور سے مل کر ظرف لغ بننا ہے اس کو عبارت میں، اب یہ ظرف لغ کس کا ہے، خرجہ کا ہے یا سآلا کا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ الی ما یطہر یہ خرجہ سے متعلق ہے، کیونکہ خرجہ سے جب ہم اس کو متعلق کریں گے تو اس عبارت کا متن کی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ چیز جو غیر سبیلین سے نکلے ایسے حصہ بدن کی طرف جس کی تطہیر لازم ہو اور وہ چیز ناپاک ہو اور پھر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ترجمہ ہوگا، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، بخلاف اس کے کہ اگر ہم
الا ما یطہر کو اگر سالہ سے متعلق کر دیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جو چیز سبیلین کے علاوہ سے نکلے وہ ناپاک ہو اور بہہ جائے ایسے حصہ بدن کی طرف جس کی تطہیر لازم ہے۔ تو یہ اس ترجمے کی تقدیر پر یعنی الا ما یطہر کو سالہ سے متعلق ماننے کی صورت پر ایک صورت خارج ہو جائے گی کہ جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ بات اس پر صادق نہیں آئے گی کہ اس میں وہ گندگی ایسے حصہ بدن کی طرف بہی ہے جس کی تطہیر لازم ہو۔ مثلا کسی نے انجیکشن سے خون نکلوایا تو خون جیسے ہی وہ نکالتا ہے تو وہ سیدھے اس پچکاری میں جاتا ہے جس پچکاری سے سلنج سے وہ خون نکالا جاتا ہے، تو اس میں تو کسی حصہ بدن کی طرف خون کا بہنا پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو سالہ الا ما یطہر کی جو قید تھی وہ تو اس پر صادق ہی نہیں آ رہی ہے، کسی حصہ بدن کی طرف اس کا بہاؤ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ وضو نہ ٹوٹے، حالانکہ سب کہیں گے کہ اگر اتنا خون نکالا ہے جو بہنے کے قابل تھا تو ضرور وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ بات جو سالہ سے متعلق ماننے کی صورت میں یہ بات اس پر صادق نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے زخم لگا مثلا انگلی پر اور اس نے انگلی نیچے کی جانب جھکا لی اور خون ٹپ 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 زمین پر بہنے لگا، باقی حصے بدن پر وہ خون نہیں بہا، تو اب یہاں عبارت جو بنے گی اس کا معنی تو صادق آ نہیں رہا ہے کیونکہ اس کا بہنا ہوا ہی نہیں حصے بدن کی طرف، تو ہونا ہی چاہیے کہ اس صورت میں وضو نہ ٹوٹے، حالانکہ اس صورت میں بھی بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر الا ما یطہر کو ہم سالہ سے متعلق مانے تو لازم آئے گا کہ یہ دونوں صورتوں کو عبارت شامل نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں وضو نہ ٹوٹے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں مصنف الا ما یطہر کا تعلق سالہ سے نہیں بلکہ خرجہ سے ہے، اور خرجہ سے متعلق مانیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسے حصے بدن کی طرف خروج ہو جس کی تطہیر لازم ہے، اور خروج ان دونوں مسئلوں میں پایا جا رہا ہے جو ہم نے بتایا، کیونکہ انجیکشن سے وہ خون نکالتا ہے تو ظاہری بدن کی طرف خون کا نکلنا پایا جاتا ہے، خروج پائے گا نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے خون نکلا اور اس نے انگلی کو نیچے کی جانب کر دیا، خون جو ہے وہ اس سے ٹپکنے لگا، تو یہاں بھی ظاہری بدن کی طرف خروج خون کا پایا گیا۔ تو اگر الا ما یطہر کو خرجہ سے متعلق مانیں گے تو یہ عبارت ان دونوں صورتوں کو بھی شامل ہوگی، اور عبارت کے مطابق ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کریں تو زیادہ صحیح ہو رہی ہے تاکہ تمام مسائل کا وہ عبارت احاطہ کر سکے، اپنے جزیات کو سب کو شامل ہو سکے۔ فرماتے ہیں وہ عالم ان قولہ الی ما یطہر یجب ان یکون متعلقا بقولہ ما خرج لا بقولہ سالہ، اور تم جان لو کہ ماتن کے قول الی ما یطہر واجب ہے کہ اس کو متعلق مانا جائے مصنف کے قول ما خرجہ سے، نہ کہ ان کے قول سالہ سے۔ کیوں؟ فإنه إذا فصل وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ راس الجرح فإنه لا شك في الانتقاض عندنا، اس لیے کہ جب کسی نے فصد لگوایا یعنی پچنا لگوایا اور بہت سارا خون نکلا اور وہ بہا بھی، مگر اس طور پر بہا کہ اس سے زخم کا منہ تک نہ سنا، تو اس صورت میں وضو کے ٹوٹنے میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے نزدیک، ما انه لم يصل الى موضع يلحقه حکم التطہیر، حالانکہ یہاں وہ اس کا بہنا نہیں پایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ خون نہیں بہا ہے اس حصہ بدن کی طرف جس کو حکم تطہیر لائق ہوتا ہے، بل خرج الى موضع يلحقه حکم التطہیر، بلکہ وہ تو خارج ہوا ہے اس حصہ بدن کی طرف، اس جگہ کی طرف جس کو حکم تطہیر لائق ہو، ثم سالا اس کے بعد بہا، فالعبارت الحسنۃ تو صحیح عبارت یہ تھی ان یقال کہ یہ کہا جاتا ما خرج من السبیلین او غیرہ الی ما یطہر ان کان نجسا سالا، کہ وہ چیز جو سبیلین یا غیر سبیلین سے نکلے اس حصہ بدن کی طرف جس کی تطہیر کی جاتی ہے، اگر وہ چیز نجس ہو اور بہہ جائے، یہ الفاظ اگر عبارت کے ہوتے تو یہ خرابی لازم نہیں آتی۔ والقیء عطف علی
قوله ما خرج فأراد أن يفصل أنواعه لأن الحكم مختلف فيه فقال. اب یہاں سے مصنف قے کے مسائل بیان کرتے ہیں. اب شارح یہاں ایک بات کہتے ہیں. شارح کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ دیا تھا کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی گندگی بھی ناقض وضو ہے، تو قے بھی تو غیر سبیلین سے نکلتی ہے نا، منہ سے نکلتی ہے، تو اس میں قے آئی گئی تھی، تو پھر قے کو الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ قے کا شمول تو اسی میں ہو گیا تھا، ما خرج من غیر سبیلین میں ہو گیا تھا، الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ شاعر اس کی وجہ بتاتے ہیں الگ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ قے کا مسئلہ اجمالی نہیں ہے بلکہ تفصیلی ہے. قے کی متعدد مختلف صورتیں ہیں اور ان کے مختلف احکام ہیں، اور جب وہ ایسا مسئلہ ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا بیان بھی تفصیل کے ساتھ ہو تاکہ اس کی سب صورتیں معلوم ہو سکیں اور ان کا الگ الگ جدا گانا حکم معلوم ہو سکے. والقے عطف علی قولہ ما خرجا، اور لفظ قے اس کا عطف ہے ماتن کے قول ما خرجا پر. اراد ان یفصل انواعہ، مصنف نے چاہا کہ اس کے انواع کی تفصیل کر دیں، لان الحکم مختلف فی، اس لیے کہ ان انواع میں حکم مختلف فی ہے، یعنی مختلف حکم ہے. فقال، تو فرمایا، دمن رقیقا انصاب الوساق، قے اگر پتلے خون کی شکل میں ہو تو کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں انصاب الوساق، اگر وہ تھوک کے مساوی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. ماتن نے صرف مساوات کا حکم ذکر کیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ الٹی آتی ہے خون کی، ہے نا، خون کی الٹی آتی ہے. کئی بار الٹی آتی ہے صرف پانی کی، کئی بار الٹی آتی ہے کھانے کی، پھر کئی بار الٹی آتی ہے پتلے خون کی، کئی بار الٹی آتی ہے جمع خون کی. تو ہر ایک الٹی کا حکم الگ الگ بتائیں گے. سب سے پہلا یہ کہ اگر پتلا خون آیا الٹی میں، قے میں پتلا خون آیا ہے، تو کس صورت میں اس سے وضو ٹوٹے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر قے میں پتلا خون آیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک سے کم ہے. اگر وہ تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک کے برابر ہے تو ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ تھوک سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہ خون تھوک کے برابر ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے، یہ پتہ کیسے لگے گا؟ تو یہ پتہ لگے گا رنگت سے. اگر رنگت تھوک کی زرد ہے، پیلی ہے، تو سمجھ لو کہ تھوک زیادہ ہے خون کم ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون کی رنگت اورنج ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خون اور تھوک برابر ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر قے کی جو رنگت ہے وہ سرخ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خون غالب ہے، خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، اس میں بھی بدرجہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا. تو پتلا خون کی اگر قے آئے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تھوک کے برابر ہے خون یا اس سے زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. غلبہ کیسے معلوم ہوگا وہ ہم نے بتا دیا. فرماتے ہیں دمر رقیقا انصاب البساق، پتلے خون کی قے اگر تھوک کے برابر ہو تو ناقض وضو ہے. حتی اذا کان الوضاق اکثر لا ينقض وضو، یہاں تک کہ اگر تھوک زیادہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ولما ذکر حکم المساواتی علما حکم الغلبتی بطریق الاولا، اور جب مصنف نے مساوات برابری کا حکم ذکر کر دیا تو غلبے کا حکم بطریق اولا معلوم ہو گیا. فقالوا اذا اصفر الوزاق من الدم فلا يجب الوضوء وان احمر يجب. تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب تھوک زرد ہو جائے خون کی وجہ سے تو وضو واجب نہیں ہوگا، وان احمر، اور اگر تھوک سرخ ہو جائے تو واجب ہوگا. ثم عطف على قوله دمن قوله او مرتن او طعاما، پھر مصنف نے عطف کیا، ماتن نے عطف کیا اپنے قول دمن پر اپنے قول اور مرتن اور طعامن کا. یعنی اگر الٹی کی، مرہ کہتے ہیں پتے کو، طعامن کھانے کو،
ماں پانی کو، ٹھیک ہے، علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ تو مصنف نے عطف کرتے ہوئے کہا او مرتن، یا پتے کی قے کی، زرد پانی کی، زرد پانی ہوتا ہے اس کو صفرا کہتے ہیں، زرد پانی کی قے کی، صفرا کی قے، یا کھانے کی قے کی، یا سادہ پانی کی قے کی، او علقن یا جمع خون کی قے کی، ان کانا ملء الفم، اگر وہ منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی صفرا پیلے پانی کی قے، یا کھانے کی قے، یا سادہ پانی کی قے، یا جمع خون کی قے، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہ منہ بھر قے ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ منہ بھر کے کوئی تھوڑی دیکھے گا، کیسے پتہ لگے گا؟ تو فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اگر قے اتنی زیادہ نکل رہی ہے کہ اگر انسان اس کو روکنا چاہے بلا تکلف تو نہ روک سکے، قے نکلنے والی ہے بالکل، اب اسے روکنا چاہے منہ بند کر کے بغیر تکلف تو نہ روک سکے، تو سمجھ لو کہ وہ منہ بھر ہے، اور اگر بلا تکلف اسے روک سکتا ہے، نہیں آنے دے گا، تو یہ منہ بھر سے کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو صفرا کی، کھانے کی، پانے کی اور جمع خون کی قے منہ بھر ناقض وضو ہے، اس سے کم ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ مصنف نے عطف کیا اپنے قول دمن پر اپنے قول اور مرت کا، تو فرمایا کہ صفرا کی قے یا کھانے کی یا پانے کی یا جمع خون کی قے ان کانا مل الفم، ان کانا مل الفم، اگر وہ منہ بھر ہو تو ناقض وضو ہے، لا بلغما اصلا، نہ کہ بلغم کی قے بالکل بھی، یعنی اگر بلغم کی قے آتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بلغم جو ہے وہ دو جگہ سے آتا ہے، بلغم سر سے بھی آتا ہے اور بلغم پیٹ سے بھی آتا ہے۔ تو امام اعظم اور امام محمد یعنی طرفین کا موقف یہ ہے کہ بلغم چاہے سر سے آیا ہو الٹی میں، یا معدے سے آیا ہو پیٹ سے، چاہے بلغم کی قے منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو، مطلقاً کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر بلغم پیٹ سے آیا ہے، معدے سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وضو کو توڑ دے گا اگر وہ منہ بھر ہے تو، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بلغم سر سے آیا ہے تو اس کی الٹی چاہے منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول ہے۔ تو سر سے اترنے والی بلغم میں تو ہمارے تینوں ائمہ اکرام متفق ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو پیٹ سے یعنی معدے سے بلغم آتی ہے اس میں اختلاف ہے، منہ بھر ہونے کی صورت میں امام ابو یوسف اس کو ناقض وضو مانتے ہیں، اور طرفین اس کو مطلقاً ناقض وضو نہیں مانتے ہیں۔ وجہ اس کی بتا دیتا ہوں کہ امام یوسف کیوں مانتے ہیں۔ امام ابو یوسف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معدہ جو ہے نا، معدہ وہ محل نجاست ہے، اگر وہاں سے بلغم آیا ہے تو اس کے ساتھ نجس بھی نکلے گا، اور معدے سے جو چیز نکلے اور وہ منہ بھر ہو تو وہ ناقض وضو ہوتی ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ معدے سے آ رہی ہے اور معدہ محل نجاست ہے، مگر بلغم جو ہوتی ہے نا وہ انتہائی چکنی ہوتی ہے، اس کے اندر نجاست متخلل نہیں ہو پاتی ہے، حلول نہیں کر پاتی ہے، اس کے صرف اوپر تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی بہت نجاست وہ قلیل ہے، اور قلیل کا منہ سے نکلنا وہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے کہ قلیل قے ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے لا بلغما اصلا، نہ کہ بلغم کی قید، نہ کہ بلغم کی قید بالکل بھی، سواؤن کانا نازلا من الراس او صاعدا من الجوف، چاہے وہ سر سے اتری ہو یا پیٹ سے چڑھی ہو، سواؤن کانا قلیلا او کثیرا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، کسی صورت ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه للزوزته لا يتداخله النجاسہ، اس لیے کہ اس کی چکناوٹ کی وجہ سے نجاست اس کے اندر دخول نہیں کرتی ہے۔ وَيَنْقُضُ صَاعِدًا صَاعِدُهُ مل الفمی عند ابی یوسف، اور معدے سے چڑھنے والی بلغم منہ بھر ہو
تو وہ وضو کو توڑ دے گی امام ابو یوسف کے نزدیک. لیکن نازلہ من الراس لا ينقض عنده ایدا، لیکن جو سر سے اترنے والی قے ہے وہ بلغم ہے، وہ ان کے نزدیک بھی ناقض وضو نہیں ہے.